وہ تو اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول کو یارہ گارہ بندہ کوئی کانا بھینگا نہیں بن سکتا. اللہ کا رسول وہی جو تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت بھی ہوگا اور خوبصیرت بھی ہوگا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ پر مگر سچ ہی. انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ، اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو ڈالا مریم صدیقہ کی طرف، وروح منہ، اور روح اسی کی طرف سے ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہو، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، پاک ہے، ان یکون لہ ولد، یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام کرنے والا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ گزرو. اب حد سے گزرنا دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اس کے مقام سے نیچا کر دیا جاتا ہے یا اس کے مقام سے بڑھا دیا جائے. یہ دونوں ہی قسم کی یہاں پہ غلو مراد ہے. یعنی یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہو سکتے. اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی دونوں نے ہی حد سے تجاوز کیا. یہودیوں نے شان میں کمی کر دی اور عیسائیوں نے شان کو بڑھا دیا. اللہ نے دونوں کو منع فرمایا، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں جب بھی کوئی بات کہو سچی سچی بات کو، جھوٹ نہ اللہ کے بارے میں کہو، سچی بالکل باتیں کیا کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے. وکلمۃ، اس کا کلمہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے. اللہ کے رسول، نعوذ باللہ جو یہودی جا کر کرتے تھے ولد الزنا، نعوذ باللہ، اللہ کا رسول ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا رسول تو سارے انسانوں سے اچھا ہوتا ہے، اخلاق میں، کنبے میں، قبیلے میں، ہر چیز میں سب سے اچھا ہوتا ہے. لہٰذا یہودیوں سے ڈانٹا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کا رسول کوئی یارہ گارہ بندہ کوئی کانا بھینگا نہیں بن سکتا. اللہ کا رسول وہی جو تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت بھی ہوگا اور خوبصیرت بھی ہوگا. لہٰذا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. وکلمۃ، اور تمہارا اشکال رہا یہ کہ پھر وہ پیدا کیسے ہوئے. وکلمۃ، اس کا کلمہ ہے. وہ کیا ہے اس کا؟ یعنی کن کہہ کے رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. باقی ساری کائنات کو بھی کن کہہ کے پیدا کیا ہے. ہر انسان اللہ کے کن سے ہی پیدا ہوتا ہے. جو بھی دنیا میں کام چل رہا ہے وہ کن سے ہی ہو رہا ہے، لیکن وہ خالص کن سے پیدا کیے گئے، کیونکہ ان کا والد نہیں ہے. وہ کیسے صرف کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے. القاہا الی مریم، اس کلمے کو رب العالمین نے ڈالا تھا مریم صدیقہ کی طرف. وروح منہ، اور روح اللہ کی طرف سے تھی. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. صرف یہی رسول نہیں، باقی بھی جتنے سارے رسول ہیں سب کے اوپر ایمان رکھو.
صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی بھی آ چکے ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، ان کے اوپر بھی ایمان لے کے، اور پچھلے پیغمبر بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کے اوپر تمہارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ کسی کا بھی ایمان تم نے نہ کیا، کسی کے اوپر بھی ایمان نہ رکھا تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور رسول ہی، اس کے رسولوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، جس طرح کہ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کے ایک بنتا ہے، تینوں مل کے ایک الہ بنتا ہے۔ جیسے کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ یہ دونوں جز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی گویا کہ تین چیزیں مل کے پھر ایک چیز بنتی ہے، تین چیزیں مل کے پھر ایک چیز بنتی ہے۔ وہ ایسے کہتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ تین چیزیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی تین جو نا وہ جز وہ اللہ تعالیٰ کے جز، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل بھی ایسے کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ہر اذان سے پہلے نور من نور اللہ کہتے ہیں، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور، مطلب اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے۔ حالانکہ قرآن بالکل اس کے مخالف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ساجدار بھی نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ یعنی یہ جو عقیدہ تھا یہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ یہ دونوں اور اللہ تعالیٰ تینوں یہ مل کے پھر ایک الہ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اکیلا اللہ الہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا جز نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا انتہوا خیر لکم، یہ بات کہنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، وجہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک الہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جز، اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ اکیلا الہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، سبحانہ وہ پاک ہے یہ کہ اس کے لیے ولد یعنی بیٹا ہو۔ وہ دو طرح کے بیٹے مانتے تھے، دو طرح کا ان کا عقیدہ تھا۔ ایک تو حقیقی بیٹا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے بڑی بڑی جنیوں کے ساتھ شادی کی ہے، نعوذ باللہ ان کے پھر اولاد پیدا ہوئی ہے، ایسے کہا کرتے تھے۔ اور کچھ یہ کہتے تھے جی اولاد بنا لیا ہے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اور بیٹا بنانا کس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہیں میں جب بڑھاپے میں چلا جاؤں میرا خدمت گزار کوئی نہیں ہوگا، میری خدمت کون کرے گا، میری اولاد نہ ہوگی، میرا مال کون سنبھالے گا۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ پاک نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یعنی ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہماری بات کو منوا دیتے ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ بیٹا بنوانے کا مطلب کیا، جس طرح انسان اپنی اولاد کی بات کا انکار نہیں کرتا ہے، اولاد کی بات کو مان ہی لیتا ہے، انسان اولاد کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا ہے، بے بس ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ لہذا ہماری عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور ان کی اللہ کے سامنے ہمارا کام چل رہا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا۔ اللہ نے فرمایا نہ اللہ پاک حقیقی بیٹا بناتا ہے اور نہ ہی اللہ پاک نے بیٹا بنانے کا کسی کو ارادہ کیا، یعنی متبنی بھی کسی کو نہیں بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے، متبنی وہ بناتا ہے، کسی کو منہ بولا بیٹا وہ بناتا ہے جس کو اپنے بڑھاپے میں جا خطرہ ہو۔ اللہ کو کیسا خطرہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے تو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سارا اسی کا ہے، اور کبھی بھی یہ ملکیت اسی ختم نہیں ہوگی۔ نہ اللہ کے اوپر بڑھاپا آئے گا، نہ کمزوری آئے گی، نہ اللہ پاک کسی قسم کوئی خطرہ ہے۔ اللہ پاک بغیر خطروں کے، نہ اس کے اوپر بڑھاپا آنا، ہمیشہ ہمیشہ جیسے ایسے ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ نہ تمہارا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کام کرنے والا، اللہ اکیلا ہی کافی ہے، کام کرنے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ کام بڑے بڑے اللہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اللہ پاک کسی سے کروا دیتے ہیں، ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے۔ سارے کام کرنے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ۔ لہٰذا آج کے درس کا ہمارا خلاصہ یہ نکلا کہ دین کے اندر انسان کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ زیادتی مطلب حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، جس کی جو شان ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے، اس کی شان کو بڑھانا نہیں چاہیے، نہ اس کی شان کو گھٹانا چاہیے۔ اور جو اس ایسے کرے گا کل قیامت کے دن وہ اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ اللہ پاک اللہ